नई कमेटी बनाइए। रियासत पहले, अवाम पहले, हुकूमत पहले, इलेक्शन पहले। जब ये निज़ाम रहेगा तो हम 12 सीटों का मामला भी सुलझा लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर इलेक्शन ना हुए, कोई इमरजेंसी लग गई, हालात ख़राब हुए, तो फिर ना 12 बल्कि 33 भी जाएंगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, और आज के गोरखधंधा का ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाला 9 जून को योम जुनून के दिन एहतजाज है। वफाक ने बज़ाहिर 14,000 फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन वो कुल 10,000 के मज़ीद इजाफे के साथ 24,000 हैं। आज़ाद कश्मीर की 7,000 पुलिस है। इसके अलावा क्या इस फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में भेजने की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने दी है? क्या काबीना का इजलास हुआ है? क्या आज़ाद कश्मीर असम्बली ने इसकी इजाज़त दी है या आईजी ने ख़ुद से फ़ैसला किया है और वफाक की जानिब से ये फ़ैसला सादर किया गया? फिर 9 जून 9 मई कैसे बनेगा? ये मंसूबा किस नौयत का है? आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी का गोरखधंधा आपके सामने रखेंगे। फोर्सेस किसके हुक्म के ऊपर आई और ये सारा अमल कैसे होगा, और इसमें आज़ाद खित्ता के अवाम को क्या करना होगा? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान शौकत नवाज़ मीर साहब, ख्वाजा मेहरान साहब और दीगर लोग जितने भी ज़िम्मेदार हैं, उनको क्या करना चाहिए? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को, वकला को इस सारे अमल के अंदर क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से दायर किया गया रेफरेंस 12 सीटों के हवाले से जो है, इसके ऊपर समाअत होगी। जल्द फैसला आएगा, और किस नौयत का फैसला होगा, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फिर ये जो 9 जून 9 मई तक का आज़ाद कश्मीर का ये जो सफ़र तय होगा, आज़ाद कश्मीर किस मोड़ के ऊपर खड़ा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करें। बल्कि हकीकत तो ये है साहिबों कि आज 5 जून 2026 है, लेकिन आज मैं इमेजिन कर लीजिए, मैं बात करने लगा हूँ 15 जून 2026 के दिन। उससे पहले आप देख लीजिए दोनों नोटिफिकेशन, जिसमें 14,000 फोर्सेस का नोटिफिकेशन आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे, उनसे मैंने खुद बात की थी। 1 जून को खबर दी थी कि 4 जून तक या उससे पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। साहिबो, इलेक्शन शेड्यूल 4 जून के बजाय चलें आज हुआ, 5 जून को जारी हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन शेड्यूल जहां पे जारी किया, वहीं पे 9 जून से जिस दिन एहतजाज होना है उससे लेके 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे, जांच पड़ताल होगी। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद भी तमाम आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत जमातों ने अब तक सारे टिकट पार्टियों को जारी नहीं किए। उम्मीदवारान को टिकट जारी होंगे, उम्मीदवार कन्फर्म होगा तो कागजात नामजदगी जमा होंगे और जांच पड़ताल होगी ना। और दूसरी जानिब जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, 27 मई को इलेक्शन होंगे, जुलाई को, तो वजह क्या है कि 9 जून सारे हालात, वाक़यात, इमरजेंसी, 14,000 फोर्सेस क्यों आई? जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद आएंगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर होते हुए ये कहता हूँ कि आपको ठंडा पानी पिलाएंगे। अब साहिबो, ठंडा पानी पिलाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज करने वाले लोगों के लिए तो मुज़फ़्फ़राबाद के मकामी लोग और फोर्सेस ही काफ़ी हैं। तो जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने लोगों के साथ हमदर्दी करते हुए ठंडा पानी पिलाना चाह रहे हैं, तो वो कौन है जो 14,000 नहीं 24,000 फोर्स भेज के इन्हें मारना चाहता है? अब देखें कि मैं आज 15 जून 2026 का मंजरनामा कैसा होगा, एक तस्वराती मंजर जो है मैं साहिबो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए कि आप अदालत के हाथे में इस वक्त खड़े हैं, कई दिनों से इमरजेंसी नाफज है, 15 जून की बात हो रही है, असम्बली तहलील गैर फाल हो चुकी है, कोई सदर, कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, एक हमारा आज़ाद कश्मीर जो है वो इंतज़ामी यूनिट बन गया और यहाँ पे कोई गवर्नर बैठा है या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया गया, या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। अगर असम्बली तहलील या गैर फाल हो चुकी है और अदालतों के इख्तियारात महदूद हो चुके हैं, गैर फाल हैं, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ हैं, मीडिया पाबंदियों की वजह से खामोश है, सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और बुनियादी इंसानी हकूक मअतल और महदूद हो चुके हैं या नज़र आ रहे हैं। अब साहिबो, सवाल यह है कि क्या आज़ाद कश्मीर वाकई इस तरफ बढ़ रहा है या फिर वापसी का रास्ता मौजूद है?
اس کو میں پھر دہراتا ہوں، کیا ہم جو منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا آزاد کشمیر اسی طرف بڑھ رہا ہے یا واپسی کا بھی راستہ موجود ہے؟ اب ذرا سوچئے اور تھوڑا واپس چلتے ہیں، یعنی 5 جون کی طرف، جب میں اب آپ سے بات کروں، یہ جو واپسی کا راستہ ہے، مہاجرین کی 12 نشستوں کے معاملے پر صاحب تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف دے چکی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہو چکی ہے، اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے، حکومت مذاکراتی کمیٹیاں قائم کر چکی ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے متعدد ادوار کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اس تمام عمل کے باوجود ایک نقطہ ایسا ہے جو بدستور تنازع کی بنیاد بنا ہوا ہے، وہ ہے مہاجرین کی 12 نشستیں۔ اطلاعات کے مطابق انتخابات اور امن امان کے لیے ہزاروں اہلکار آزاد کشمیر میں تعینات یا تعیناتی کے عمل میں ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ فورسز کیوں آئے ہیں صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ فورسز جو ہیں کس نے بھیجی ہیں؟ اگر جون کی اس گرمی میں آزاد کشمیر کا درجہ حرارت مزید بڑھتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 9 جون کو شٹر ڈاؤن، احتجاج اور لانگ مارچ کی کال تو دی جا چکی ہے۔ اگر احتجاج پرامن رہتا ہے تو ایک سیاسی پیغام جائے گا، لیکن اگر حالات قابو سے باہر نکلتے ہیں تو سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچتا ہے اور تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ میرا، آپ کا، کشمیریوں کا، ریاست کا، نظام کا۔ باقیوں کے لیے تو چاندی ہے نا۔ میں یہاں پہ رک کے آپ کو چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں سردار عتیق، فیصل ممتاز راٹھور، وزیر اعظم ہاؤس اسمبلی کے اوپر حملہ ہو گیا، پیٹرول بم پھینکے گئے، 3-4 تھانوں کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیے گئے، حملہ ہو گیا، لوگ مار کے فلاں ہوا، ایسے ہوا، کس کے اوپر الزام لگے گا؟ 9 مئی کی طرح 9 جون یوم جنون والوں کے اوپر الزام لگے گا۔ میں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں، وہ بھارت کر رہا ہے، کوئی نیشنلسٹ کر رہے ہیں، کوئی فلانا کر رہا ہے، وہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ افغانستان سے بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ یہ سازش کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تو ہم بڑے پولیس افسران، تھانے اور بڑے سیاستدانوں کے گھروں پہ حملہ کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی بندہ ایسے نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایسے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کل جب باتیں ایسی ہوں گی تو کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ جلائے گا کوئی اور، پیٹرول بم کوئی اور پھینکے گا، مارے گا کوئی اور۔ الزام جیسے خان صاحب جیل میں ہے نا 9 مئی میں، ایسے ہی ہمارے لوگوں کے اوپر بھی 9 جون بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ریاست بچنی چاہیے، یہ الیکشن ہونا چاہیے، یہ ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے، یہ نظام ہوگا، صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ہم سب ہوں گے، تو یہ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ بصورت دیگر کوئی بھی وفاقی حکومت پاکستان کی جنہوں نے 14,000 بظاہر اور 10,000 دیگر فورسز جو بھیجی ہیں، وہ جب یہاں آئیں گی تو حالات وہ کنٹرول نہیں کریں گے، حالات کو خراب کیا جائے گا۔ 7,000 پولیس تھانوں میں رہے گی ہماری آزاد کشمیر کی، 14 انہوں نے بظاہر بھیجی ہے، 10 اور ہیں، ٹوٹل 24 ہو گئے۔ جو آزاد کشمیر بارڈر کے اوپر فوج پہلے سے ہے وہ بھی اپنا رول ادا کرے گی جب حالات خراب ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو خیر نظر آتی ہے نا، اس کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اس کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس حل کیا ہے جی؟ بے شمار حل موجود ہیں۔ آج 5 جون ہے، ابھی 9 جون ہونے کو 4 دن باقی ہیں، تو ہم اپنے یہ نا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے صحافی سارے لوگ، تو ہم کسی کی بری نگاہ کو کیوں پڑنے دیں گے آزاد کشمیر کے سسٹم کے اوپر؟ ہم کسی کی سازش کو کیوں کامیاب ہونے دیں گے؟ کیا ضرورت پڑی کہ 14,000 فورسز آزاد کشمیر میں آئیں؟ اگر وہ آئیں گی تو اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے، جو منظرنامہ ہوگا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن کیا چند سیاسی اختلافات کی بنیاد پر پورے نظام کو بحران میں دھکیلنا کوئی دانشمندی ہے؟ میں یہ سب لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، سیاستدان، تمام پارٹیاں، بیوروکریسی، وکلا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوام، عام لوگوں سے، کیا چند اسمبلی ممبران یا چند جماعتوں سے اختلاف کی سزا جو ہے وہ عدالتوں اور پورے ریاستی ڈھانچے کو دی جا سکتی ہے نا سوال؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی کسی ایک جماعت کی نہیں، ریاستی نظام کی علامت ہے، اور عدالتیں کسی ایک حکومت کی نہیں بلکہ عوام کے انصاف کی امید ہیں۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں اور سارا نظام دیکھیں اور جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں، تو پھر اگر یہ ادارے کمزور ہوتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کا نہیں بلکہ عام شہریوں کا ہوگا۔ اس وقت ضرورت اشتعال کی نہیں بلکہ اصلاحات، مکالمے اور سیاسی تدبر کی ہے۔ بنائیں نئی کمیٹی، مجھے بھی شامل کیجئے، صحافیوں کو، وکلا کو،
تاجروں کو, سیاستدانوں کو, نیشنلسٹوں کو, تمام لوگوں کو شامل کریں. ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے. نئی کمیٹی بنائیے. ریاست پہلے, عوام پہلے, حکومت پہلے, الیکشن پہلے. ہم تو موجود ہیں ہی ہیں, سب نے مرنا تو نہیں ہے نا. جب یہ نظام رہے گا تو ہم 12 سیٹوں کا معاملہ بھی سلجھا لیں گے, سب چیزیں ہو جائیں گی. اگر الیکشن نہ ہوئے, کوئی ایمرجنسی لگ گئی, حالات خراب ہوئے, تو پھر نہ 12 بلکہ 33 بھی جائیں گی. میں وقفے سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پورا جو ماحول ہے وہ آپ کو سمجھایا جا سکے. اس وقت جو صورتحال پیدا ہے اس میں اس امر کی نہایت اشد ضرورت ہے کہ تمام فریق ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ سوچیں کہ کہیں ماجرین کی نشستوں کا تنازع ایک ایسے بحران کا سبب تو نہیں بن رہا, کسی ایسے بحران کو جنم تو نہیں دے رہا جس کی قیمت پوری ریاست کو ادا کرنی پڑے. صاحبو, 9 جون کو 9 مئی بننے سے روکنا صرف حکومت یا اپوزیشن کی ہی ذمہ داری نہیں, بلکہ تمام سیاسی قوتوں, سول سوسائٹی اور قیادت کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 9 جون کو 9 مئی بننے سے روکیں. کیونکہ جب نظام کمزور ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق نہیں ہارتا, پوری ریاست ہار جایا کرتی ہے. مجھے پوری امید ہے اور میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ زبان سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے الفاظ کو ادا کروں, وہاں پہ کچھ لوگوں کو بات سمجھانے کی اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے اور نظام بچایا جائے. یہ نظام بچے گا صاحبو تو ہم سب بچیں گے. اگر یہ نظام ہی لپیٹ دیا گیا تو ایسی صورتحال کے پیش نظر ہمیں اناپ پرست نہیں بننا, ہمیں حقیقت پسند بننا ہے, ہم نے ریئلسٹک بننا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اور حالات کی نزاکت کو جانچتے ہوئے, دیکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرنے. اور ہمارے نبی نے بھی جنگیں جو ہیں وہ حکمت سے لڑی ہیں. صلح حدیبیہ کیا ہے انہوں نے. مجھے پتہ ہے حکومت آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان کی, وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام لپیٹا جائے. یہ پہلے نہیں چاہتے تھے, اب انہوں نے بھی کہا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو جائیں وہاں پہ کرنے دیں ان کو آپریشن. تو میں کشمیری ہوں, میں کشمیریوں کو جانتا ہوں وہ کس طرح کے سخت لوگ ہیں, تو لہٰذا اس وقت شعور کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے, اور یہ جو نظام ہے اس کو بچانا ہے اور ریاست کو ہارنے نہیں دینا, کشمیریوں نے بھی نہیں ہارنا. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں, نئی اسمبلی آ جائے, اس سے بھی بات ہو جائے بصورت دیگر کہ 9 جون کو 9 مئی کی طرز کے اوپر بدل دیا جائے اور کوئی ایمرجنسی لگ جائے اور لوگ مر جائیں. ہمیں جنازے نہیں چاہیے, ہم قربانی دے سکتے ہیں, لوگ مرنے کو بھی تیار ہیں, شہید ہونے کو بھی تیار ہیں, لیکن مزہ تو تب ہے نا لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ کو بھی مار دیں. کریں گے ایسا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.